خداوند یسوع کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، کیونکہ یہ اسی کی شایان شایع ہے کہ اس کو سجدہ کیا جا سکے، اس کی تعریف، اس کی تعظیم کی جا سکے۔ خدا کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ آج پھر ہم یہاں موجود ہیں اور آج ہم خداوند کے کلام پر پھر غور کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دسمبر کا مہینہ یہ ایک کرسچنوں کا ایک بہت بابرکت مہینہ ہے کرسچنوں کے لیے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو پوری بنی نوع انسانیت کے لیے یہ باعث برکت مہینہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے عبادات کے پروگرام طے پاتے ہیں اور پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں، اور یقیناً خدا کے لوگ برکت پاتے ہیں۔ کئی سال پہلے جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے ایک نجات دہندہ کی خوشخبری سنائی تھی موسیٰ کے ذریعے۔ وہ نجات دہندہ جب آتا ہے تو پوری دنیا نہیں بلکہ پوری کائنات میں دھوم مچ جاتی ہے کہ یہ ہے وہ نجات دہندہ جو میں نے بنی نوع انسانیت کے لیے تیار کیا تھا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دسمبر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم جو بھی میسج دیں وہ کرسمس کے ریلیٹڈ ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ پریز دی لارڈ، کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ یہ ایک میسج میں یہ کور نہیں ہو سکتا، تو اس لیے جتنا بھی اس پر غور کریں یہ ہمارے لیے باعث برکت بات ہے۔ جب یسوع کی پیدائش ہوئی تو ایک ستارہ آسمان پر چمکا۔ میں چاہتا ہوں اگر ترتیب سے ہم بائبل مقدس سے پڑھیں گے تو اور زیادہ برکت پائیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا۔ یہ بیت لحم جگہ کا نام ہے، یہودیہ صوبہ ہے، اور بادشاہ کون ہے؟ ہیرودیس۔ جی تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ جی شکریہ۔ تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے۔ پورب سے یروشلم میں کون آئے؟ مجوسی۔ یسوع پیدا کہاں ہوا ہے؟ بیت لحم میں۔ مجوسی کہاں سے آ رہے ہیں؟ پورب سے۔ مجوسی کہاں سے آ رہے ہیں؟ پورب سے۔ یسوع پیدا ہوا ہے بیت لحم میں، یروشلم کے بیت لحم میں، اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں لوگ چل کے یسوع کو دیکھنے کے لیے؟ پورب سے، بہت دور سے آ رہے ہیں۔ ابھی آگے جا کے تھوڑا ہم اندازہ لگائیں گے کہ کتنا دور سے آ رہے ہیں۔ تو ان کو کیسے خبر ملی؟ آج کے دور میں جب کسی کے ہاں، بلکہ آج سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، ابھی تو سسٹم بہت تیز ہو گیا، تو جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ نائی کو بلاتے تھے اور اس کو مٹھائی دیتے تھے، تو بولتے تھے جا کر فلاں فلاں رشتہ داروں کو جا کر بتاؤ کہ ہمارے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ پنجابی جو کہتے گنڈا دین جانا ہے، تو گنڈا دین جاندے سی، دسے جاندے سی کہ خدا نے سانو بیٹا دیتا، خدا نے سانو پوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خوشخبری سنائی جاتی تھی سارے رشتہ داروں میں کہ خدا نے ہمیں بیٹا دیا ہے۔ تو جو بیٹا ہی روحانی اعتبار سے خدا کا بیٹا ہو تو اس کے لیے نائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے کوئی بڑا ہی کام ہونا چاہیے۔ تو پھر بڑا کام کیا ہوا؟
کہ خدا نے کائنات کو بھی ہلایا. انہوں نے بولا تم بھی بتاؤ کسی کو. اور خدا نے کس کو استعمال کیا؟ ستارے کو. اجرام فلک بھی ہل گئے, خوش ہو گئے. جی تو مجوسی چلتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے کتنے مجوسی؟ ہاں جی, غور سے سنیے گا. جب ہم ان کے تحفوں پہ غور کرتے ہیں, تحائف پہ غور کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں شاید 3 طرح کے تحائف تھے تو 3 مجوسی تھے. لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ کتنے مجوسی ہیں؟ کئی مجوسی ہیں, گنتی نہیں ہے, کئی مجوسی ہیں. جی پڑھیے. کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے ہاں جی یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ جی کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. پریز دی لارڈ. دوسرا باب, متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس, دوسرا باب, دوسری آیت, انتہائی خاص قابل غور آیت. کیا لکھا ہے اس میں؟ کہ پورب سے مجوسی آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ پورب سے آئے ہیں. کس کام کے لیے؟ سجدہ کرنے کے لیے. پورب سے مجوسی آئے سجدہ کرنے کے لیے. کیسے؟ ان کو کس نے بتایا کہ یسوع پیدا ہوا ہے؟ آگے دیکھیں کہ ستارے کو دیکھ کر آئے ہیں. رہنمائی میں, کسی چیز کی رہنمائی میں آئے ہیں. پورب سے آئے یروشلم میں سجدہ کرنے. کام کیا؟ سجدہ کرنے. واہ. آج کے دور کے لوگ اگر اس کو دیکھیں گے تو بولیں گے یہ کیسے عجیب لوگ ہیں, ایک سجدہ ہی کرنا ہے اور کتنی دور سے, ایک بچے کو سجدہ کرنا ہے اور کتنی دور سے چلے ہیں, کتنی لمبی مسافت انہوں نے کی ہے, کتنا زیادہ خرچہ کیا ہے, کتنی زیادہ محنت کی ہے. پہلے تو ہم نے لکھا کہ ہم اس کا ستارہ دیکھ کے آئے ہیں. یہ کون سی ایسی بڑی ہستی ہے جس کے لیے ستارہ, نیا ستارہ چمکا ہے جو دوسروں ستاروں سے ہٹ کے ہے. یہ عام ستارہ نہیں ہے. اگر یہ عام ستارہ ہوتا, اچھا دیکھتے ہیں یہ مجوسی کون تھے. مجوسی بولتے ہیں آتش پرست لوگوں کو جو آگ کی پوجا کرتے تھے, اور ان کا علم جادوگری کی وجہ سے یا کیسے بھی بہت زیادہ تھا. وہ اجرام فلکی کے علم کو بھی جانتے تھے. اتنے تیز تھے اپنے علم میں کہ انہوں نے اس ستارے کا حساب لگایا کہ یہ ستارہ, کیونکہ جب لوگ راتوں کو سفر کرتے تھے, ابھی بھی ہوتا ہے, دنیا کتنی فارورڈ ہوگی, ابھی بھی جو لوگ سی میں جاتے ہیں وہ ستارے کو دیکھ کر اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں کہ ہم کدھر سے آئیں, کدھر کو جانا, ہماری بیرنگ کدھر ہونی چاہیے, کون سی بیرنگ رکھیں گے تو کس ملک میں پہنچ جائیں گے. کیونکہ جب سی میں انسان اوپن سی میں چلا جاتا ہے تو چاروں طرف پانی پانی نظر آتا ہے, پتہ نہیں چلتا کدھر جا رہا ہے. تو وہ ستارہ اسی جیسے آج کے دن بھی لوگ ستاروں کو دیکھ کے اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں. یہ تو کئی ہزار سال پہلے یسوع کو دیکھنے کے لیے بھی خدا نے اسی طرح ستارے کا ارینج کیا. لیکن یہ ستارہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے, ایک الگ شناخت رکھتا ہے کہ یہ ستارہ ایسا ہے جو چلتا بھی ہے اور رہنمائی بھی دیتا ہے. ستارے کب چمکتے ہیں؟ دن کو یا رات کو؟ رات کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجوسی تھے وہ سفر کرتے تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دن کو تو سفر کر ہی نہیں سکتے تھے, تو کیسے کب کرتے ہوں گے؟ رات کو, کیونکہ وہ ستارے کی رہنمائی میں چل رہے ہیں. جی پڑھیے گا. پھر لکھا ہم اسے سجدہ کرنے, اتنی دور سے سجدہ کرنے آئے ہیں. بہت سارے لوگ بڑی دور دور جا کے اپنے گناہ بخشانے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, بڑی لمبی مسافت کر کے جاتے ہیں, بڑا خرچہ کر کے جاتے ہیں, ویزے لگوا کے جاتے ہیں, بڑا خرچہ کر کے جاتے ہیں. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں.
मसीहियों का खुदा हर जगह मौजूद खुदा है, किसी दूर जाने की जरूरत ही नहीं। अगर जियारत करना चाहते हैं तो आप यरूशलेम चले जाएं, आप उर्दन चले जाएं, आप इराक चले जाएं। बहुत सारी मसीही नवादरा तो वो सारी जगह पूरी तारीख बड़ी पड़ी देख सकते हैं और लोग जियारत करने जाते भी हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है कि जब तक आप बैतलहम या यरूशलेम में नहीं जाते तो आपकी इबादत नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। तो ये कहां से चले? ये पूरब से चले हैं, सितारे को देखकर चले। इन्होंने हिसाब लगाया है कि ये सितारा आम सितारा नहीं है, तो सितारे की रोशनी में चलते हैं। जी, ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। ये बड़ी दूर से आए हैं, किस काम के लिए? सिजदा करने आए हैं। किस काम के लिए आए हैं? सिजदा करने आए हैं। मैं पहले अर्ज कर रहा था कि कई लोग दूसरे ममालिक में जाते हैं सिजदा करने, इबादत करने, और कितने वो कम फहम लोग हैं जो करीब से भी आप खुदा के घर में नहीं आ सकते। खुदा जिसने हमें बनाया, जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, अनगिनत नेमतों से नवाजा, उसके घर में नहीं आ सकते। कितने लोग हैं। ये कोई खुशकिस्मती वाली बात नहीं है, ये बदकिस्मती वाली बात है जो खुदा को टाइम नहीं देते। अगर हमें यरूशलेम में जाकर इबादत करना पड़ जाए, जिस तरह बनी इसराइल लोग साल ब साल ईदों पे इकट्ठे होते थे, तो कितना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। ये यीशु ने कितना मसला ही हल कर दिया हमारा, कि वो खुदा हर जगह मौजूद खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आया तो यीशु ने सारे फासले मिटा दिए। मजूसी दूर से आ रहे हैं, हम अपने घरों से उठ के नहीं आ सकते, काम प्रार्थी है। और जब उसने अपना हाथ खींच लिया, जब उसकी प्रार्थी चेंज हो गई, तो फिर सोचें क्या हो जाएगा, कितनी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। हम अपनी प्रार्थी सेट करते हैं, वो तो अपनी बरकत की प्रार्थी सेट नहीं करता। वो बोलता है जाने दो, दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके घर खाली थे, मेरे समेत। खुदा का शुक्र, अभी हर किसी का घर भरा है। क्यों? ये रफाकत है, ये बरकत है। अगर सिजदा करने आते हैं तो फिर बरकत भी मिलती है। जी पढ़िए। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। जी। और उसने कौम के सब सरदार काहिनों जी, शुक्रिया जी। हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के कितने लोग घबराए हैं? सब लोग घबरा गए। क्यों घबराए हैं? क्यों घबराए हैं? कि एक सल्तनत में दो बादशाह। ये क्या बात है? कोई नई बादशाह तो शुरू होने वाली है। बादशाह पैदा हुआ है। अगर हेरोदेस मरता तो कौन बादशाह होता? उसका बेटा होता बादशाह। ये नई बादशाहत कहां से आ गई? वो डर गया, घबरा गया, परेशान हो गया। और सिर्फ वो ही नहीं, लिखा है एक दो नहीं, कुछ खानदान नहीं, बल्कि कितने लोग? सब लोग घबरा गए। भाई ये तो शायद ये बादशाहत में तकसीम पड़ जाए, ये तकसीम हो जाए, पट जाए। परेशान हो गए। फिर जब सारा हिसाब किताब लगाया गया, जब बड़े लोगों को बुलाया गया, तो पता चला कि भाई बादशाह आने वाला था। ये लिखा हुआ है। जी पढ़ दीजिए जल्दी से। और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। जी हाँ, ये पहले पेशन गोई हो चुकी थी। जी 7वीं आयत। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। जी चुपके से हेरोदेस ने क्या किया? चुपके से बुलाया है अपने पास। किसको बुलाया है? किसको बुलाया है?
ऊंची बोलिए, किसको बुलाया जी? मजूसियों को अपने पास बुलाया, उसने किसको बताना नहीं, क्योंकि असल में ये पकड़ना है कि भाई ये कौन सा बादशाह आ गया, ये कैसे आ गया। कानों कान किसी को खबर ना हो और मैं खुद ढूंढ लूंगा वो कौन सा बादशाह जो नया बादशाह पैदा हो गया मेरे होते हुए। तो उसने उसको चुपके से बुलाया और उनसे बात की, और क्या पूछता है उनसे क्या पूछा है? उनसे ये पूछता कि सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। किस वक्त का मतलब आज, कल, परसों, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, साल। उनसे पूछा है, तहकीक किए। जब तहकीक करता है तो ये तो बड़ी लंबी बात शुरू हो जाती है, ये बहुत पहले की बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है, जबकि यही बात कर रहे हैं। अच्छा चले फिर आगे चलते हैं। और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो। जी हाँ, आप ऐसा करो, जाओ उस बच्चे को ढूंढो, जब बच्चा मिल जाए तो मुझे बताना, ताकि मैं भी उसे सिजदा करूं। मैं भी, इसका मतलब तुम के ये किस लिए आए थे? लोग सिजदा करने आए थे। और उसने क्या बोला कि अगर तुम सजदा करने हैं तो मैं भी सजदा करना चाहता हूँ। असल में इसके दिल में, ज़ेहन में फतूर था, खोट थी। ये चाहता था कि उस बच्चे को मरवा दिया जाए ताकि ये मामला इधर का इधर ही खत्म हो जाए। लेकिन जी पढ़िएगा, जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला। यहाँ सितारा पूरब में देखा था, तो चलते आते हैं तो सितारे की रोशनी में, सितारा कहाँ चल रहा है? आगे आगे सितारा चल रहा, पीछे पीछे मजूसी चल रहे हैं जी। यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था जी। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। शुक्रिया जी। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। मैं ये समझता हूँ कि जब वो हेरोदीस के पास जाते हैं तो कभी भी सितारे ने उधर की रहनुमाई उसने नहीं की होगी, बल्कि सितारा उधर ही रुक गया होगा, हेरोदीस की तरफ तो खुद ही चल पड़े होंगे। तो सितारे की हाइट और सितारे की बिल्कुल डायरेक्शन कैसी होगी कि बिल्कुल लिखा है कि उस घर के ऊपर आकर ठहर गया। घर के ऊपर आकर सितारा ठहर गया। ये सितारा जो हम अपने घरों में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? जो सितारा हम अपने घरों में स्टार, क्रिसमस स्टार बनाकर लगाते हैं क्रिसमस के दिनों में, क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि जिस तरह मजूसियों के लिए सितारे ने रहनुमाई फराहम की और उस घर के ऊपर आकर ठहर गया जहां पे वो बच्चा था, यानी यीशु था। तो हम अपने घरों में सितारा क्यों लटकाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्यों रोशन करते हैं? इसलिए करते हैं कि आज हमारे घर में भी यीशु आया है, यीशु है। इसलिए घर के ऊपर स्टार लगाते। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि जो स्टार नहीं लगाता उसके घर में यीशु नहीं। हो सकता हो कितने ऐसे लोग हो जिनके दिल के अंदर यीशु रहता हो, उनके पास टाइम ही ना हो स्टार लगाने का, उनके पास इतनी गुंजाइश ना हो कि बड़ा सा स्टार बनाए और लगाए। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं। ये अपनी मोहब्बत है, अपनी चाहत का इजहार है यीशु के साथ, और दूसरों को दिखाया जाता है कि साढ़े घर में यीशु आज आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बरगजीदगी को हर वक्त साबित करने की कोशिश किया करो, यही लिखा है कलाम मुक़द्दस में। तो कुछ लोग तो अपनी बरगजीदगी को साबित करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग दिखावा करते हैं। वो भी समझे कि वो भाई है ना, वो भी बड़े खुदापरस्त है, और हो सकता है आपके सामने बाद में दूसरे लम्हे पे वो किसी को गाली दे दे, किसके साथ लड़ाई करे। वो दिखावा है, वो है रियाकारी। लेकिन बरगजीदगी को साबित करना रियाकारी नहीं है।
تو یہ ستارہ کس گھر کے اوپر ٹھہرا؟ جہاں پہ وہ بچہ تھا، یعنی وہ ہمارا خداوند یسوع موجود تھا جی۔ اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا جی اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا جی ہاں، اور اپنے شکریہ جی۔ اس سے وہ ستارے والا ہاتھ دے کر خوشی، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ اس بات کس کی ہو رہی ہے؟ بچے کی، 11ویں آیت۔ اور اس گھر میں پہنچ کر آگے جی، پہنچ کر اس کی ماں مریم کے اس کی ماں مریم، اس کی بات ہو رہی ہے، مریم کی بات نہیں ہو رہی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس کی۔ اس کون ہے؟ وہ بچہ ہے، یسوع ہے جی۔ اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ جی ہاں، اس کو سجدہ کیا۔ کس کو؟ جس کی بات ہو رہی ہے۔ کس کو سجدہ کیا؟ بچے کو سجدہ کیا، یسوع کو سجدہ کیا۔ ہرگز مریم کو، مقدسہ مریم کو سجدہ نہیں کیا انہوں نے کس کو سجدہ کیا؟ بچے کو سجدہ کیا، یسوع کو سجدہ کیا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مقدسہ مریم کو سجدہ کیا تو پھر گفٹ بھی جو لے کر آئے ہیں وہ یسوع کو نہ دیتے، وہ مقدسہ مریم کو دے دیتے۔ حالانکہ سنبھالے تو وہاں مریم، مقدسہ مریم نہیں ہوں گے، کیونکہ بچے نے تو نہیں سنبھالے ہوں گے، لیکن دیے کس کی شان میں پیش کیے جا رہے ہیں؟ یسوع کی، بچے کی جی۔ پڑھیے، کون کون سا گفٹ دیا ہے؟ جی، سونا، مور اور لبان۔ سونا، مور اور لبان دیے۔ یہ بچے کی بات پہلے جو کر رہے تھے ہم کے بچے، انہوں نے کیا کیا کہ جب بادشاہ کو پتا چلا، چلو آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ سونا، مور اور لبان دیا گیا ہے تو یہ 3 طرح کے، 3 قسم کے گفٹ دیے یسوع۔ کون کون سا؟ سونا بہت ساری قیمتی دھات ہے، ان میں جو عام فہم لوگ سمجھتے ہیں وہ سونا ہے۔ سونے سے بھی اوپر کی دھات ہیں، لیکن جو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں، جو کامن عام فہم کی بات ہے، وہ سونا بہت قیمتی دھات ہے۔ اور سونے کے پہلے سکے ہوتے تھے، انہی سے کاروبار چلتا تھا، اور سونے کے بعد پھر چاندی کے آئے، چاندی کے بعد پھر ابھی مختلف دھات کے آئے، اور ابھی کچھ پھر الائے کے آئے۔ الائے میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی دھات ملا کے ایک دھات بنا لی جاتی ہے اور اس کے سکے بنا لیے جاتے ہیں۔ تو آج کل جو ہمارے پاس نوٹ ہے، اس کو بولتے ہیں اعتباری نوٹ۔ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل اعضاء کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا حکومت پاکستان، کہ جو حکومت پاکستان یا جس حکومت کا وہ اعتباری نوٹ ہے، جب وہ حامل اعضاء جس کے پاس وہ نوٹ ہے، اس کی ملکیت کی کوئی دھات، قیمتی دھات فراہم کرے گی، اسی کی وجہ سے یہ اعتباری نوٹ دیے گئے۔ اور ابھی جو سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ابھی یہ کیا ہو جائے گا؟ ابھی یہ نوٹ کی بجائے نوٹ بھی پیچھے رہتے جا رہے ہیں، ابھی سب کچھ الیکٹرونک ہوتا جا رہا ہے۔ یلو کارڈ اور سب کچھ الیکٹرونک میں پیسے کٹ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، وہ سب کچھ زبانی الیکٹرونک میں ہوتا جائے گا، اور یہ بھی ابھی تھوڑا سا پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ اس کو ان کو کیا چیز دی؟ سب سے قیمتی چیز کیا دی؟ سونا دیا، اور اس کے بعد پھر لبان دیا اور مور دی۔ 3 قسم کے یسوع کو گفٹ دیے گئے۔ سونا اس لیے دیا گیا کہ یہ امیر لوگوں کے پاس ہوتا تھا سونا، تو جب امیر لوگوں کے پاس ہوتا تھا تو یہ بادشاہ کے پاس بندہ جائے، ابھی بھی کسی بڑے افسر کے پاس جائے تو اس کو گفٹ دینا ہو تو کوئی چھوٹی چیز تو نہیں دی جائے گی، بندہ یہی سوچتا کہ اچھی سے اچھی چیز دی جائے۔ تو سونا اس لیے دیا گیا یسوع کو کہ یہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ کے شایان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہونی چاہیے، سونا ہی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا دیا؟ سونا دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اگر مجوسی جب یروشلم میں پہنچتے تو یسوع کو گفٹ نہ بھی دیتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ وہ کتنی دور سے چل کے آ رہے ہیں، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اتنی کوشش، کتنا خرچہ آیا ان کا۔
تو نہ بھی دیتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ محبت کا اظہار ہے۔ اور پھر لبان اور مور، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو خوشبودار چیزیں ہیں جو قربان گاہ پر چڑھائی جاتی تھی۔ یہ اس لیے دیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ شریعت کو پورا کرنے والا آ گیا ہے، شریعت کو پورا کرنے والا آ گیا ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ قربان گاہ پر چڑھائی جاتی تھی مور اور لبان۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ عرب ریاستوں میں یہ لبان اور مور یہ جلاتے ہیں، اور عود بھی جلاتے ہیں، تو اور اس کی خوشبو آتی ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا مکاشفہ میں عود سوز کا دھواں۔ تو یہ گفٹ دیے گئے جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں۔ پھر آگے تھوڑا سا آگے پڑھیے گا، اور ہیرودیس 16ویں آیت۔ ہاں جی چلو ٹھیک ہے، اسی کو پڑھتے جلدی۔ ہاں جی۔ اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ جی شکریہ۔ ہیرودیس کے ادھر ہی خواب میں انہوں نے ہدایت پائی ہے۔ کیسے؟ خواب میں ہدایت پائی ہے کہ ہیرودیس کے پاس نہیں جانا۔ یہ جب اتنا بڑا سفر کر کے آئے ہیں اس وقت کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، لیکن جب انہوں نے اتنی محنت کی، اتنا سفر کیا، اتنی کوشش کی، ستاروں کے نجوم کو دیکھا اور اس کو حال دیکھا، سب کچھ کر کے اتنی محنت سے جب یسوع کے پاس آئے اور یسوع کو دیکھ لیا ہے اور یسوع کو دیکھنے کے بعد کچھ دیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان سے بات چیت ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں فری میں ہی سب کچھ مل جائے، لیکن کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ جب انہوں نے گفٹ بھی دے دیے، اپنے تحائف دیے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر خدا کی طرف سے ان کو ہدایت ملی۔ بہت سارے لوگ فری میں ہدایت لے جاتے ہیں اور فری میں ہی پھر ختم ہو جاتی ہے، اور جو کچھ دے کے ہدایت لیتے ہیں وہ ہدایت بھی پھر اثر کرتی ہے۔ لے بھائی اس طرح تھوڑا سی ہمیں تھوڑا پا لیا، سی محنتاں کیتیاں نے تب سمجھا کہ اے کچھ ملیا، اے برکت ملی، اس کی قدر ہوتی ہے۔ جی 16ویں آیت۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کے سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی۔ شکریہ جی۔ یہ تحقیق ہوئی تھی کہ کب یہ ستارہ دکھائی دیا، کب یہ مجوسی چلے، تو جب سارا حساب لگایا تو یہ تقریباً کتنا سفر بنتا ہے، کتنا فاصلہ ٹائم بنتا ہے، کتنی مدت بنتی ہے؟ 2 سال۔ تو بادشاہ نے بولا یہ 2 سال پہلے یہ ستارہ دکھائی دیا تھا، یہ چلے تھے۔ مجوسیوں کو یسوع تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 2 سال لگے۔ تو یہ اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بادشاہ نے سوچا کہ اچھا تو اس طرح کرتا ہوں جو 2 سال اس سے چھوٹی عمر کے بچے مروا دیتا ہوں۔ موسیٰ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، موسیٰ میں اور مسیح میں یہ بات مطابقت رکھتی ہے کہ اس وقت بھی 2 سال سے چھوٹے بچے مروا دیے گئے تھے، اور اس وقت بھی ہیرودیس نے 2 سال سے چھوٹے بچوں کو مروانے کا حکم دیا تھا کہ 2 سال یسوع تک پہنچنے میں مجوسیوں کو کتنا ٹائم لگا؟ 2 سال۔ پھر 2 سال میں یہ سمجھتا ہوں 2 سال کی محنت کے بعد یسوع کے پاس آئے، تو میرا خیال گفٹ کی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن محبت کا اظہار نہ ہوتا۔ کتنی دور سے گفٹ لے کر آئے، کتنی دور سے چل کے آئے ہیں یسوع کے لیے۔ اور جب ہم کیا دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں بس یسوع، ہم اپنی زندگی بھی پوری نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کتنا کچھ دیتے ہیں، ہم کیا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے پولس رسول کا کرنتھیوں نام 2 خط 9-7 ہے۔ جی جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے۔ جی جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے۔
ना दरेक करके, ना दरेक करके, ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जो लोग लाचारी से देते हैं, परेशान होकर खुदा के घर में देते हैं, वो दे तो देते हैं, लेकिन अजीज किसको रखता है? खुशी से देने वालों को। और पहले बंदा भी देखता है कि इसका हदिया, इसका दिया हुआ कबूल भी करना या नहीं। अगर हम बहुत पैसा दे दें, बहुत मालो असबाब दे दें, बहुत महंगी चीजें मजूसियों की तरह दे दें और वो कबूल ना हो तो कोई फायदा है? हाँ, अगर पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 4 आयत को देखें तो उसमें लिखा है, 3 आयत उसमें लिखा है कि जब कायन और हाबल हदिया लाए तो 4 आयत में लिखा है खुदा ने पहले हाबल को कबूल किया, फिर उसके हदिये को कबूल किया। तो हम जो हदिया लाते हैं, जो खुदा को पहली बात देते ही नहीं है या कम देते हैं, या देते हैं तो फिर सोचते हैं शायद ज्यादा ही दे दिया, हमारा दूसरा काम कोई रह ना जाए। नहीं, खुदा किसको देता है, किसको और देता है? जो पहले बंदा ठीक हो, बंदे को कबूल करता, फिर उसके हदिये को कबूल करता है, और उसके बाद फिर किसको खुश देता है? जो खुशी से देता है उसको क्या करता है? कबूल करता है। किसको कबूल करता है? खुशी से देने वालों को कबूल करता है। तो मजूसियों ने क्या खुशी से दिया या परेशानी से? और बोलते हम तो, हमारा दिल तो बाग बाग हो गया क्योंकि इतना सफर करके आए और उन्होंने यीशु से मुलाकात कर ली। तो हम देखें कि हम किस जगह पे, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और देखें कि मैं किस जगह पे हूँ।